فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ ابتدا کرتی ہوں پاک پروردگار عالم کے با صفات نام سے جو رازق و خالق و مالک و ارض و سماوات ہے۔ آج ہم میزان الحکمت کی جلد 4 کی فصل 22 پڑھنا شروع کریں گے، جو کہ موجود ہے صفحہ نمبر 765 پہ، اور اس کا عنوان ہے سعادت۔ اور اس فصل کے تحت جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1807 اور عنوان ہے نیک بختی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام سامعین کو سلام پیش کرتی ہوں۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت نیچے تحریر ہے قرآن مجید، گویا یہاں پہ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جن آیات قرآنی کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے وہ ہے سورہ ہود کی آیات 105 تا 108۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غیر مجزوز۔ ترجمہ: کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے، اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخو پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین قائم میں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، وہ بہشت میں ہوں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب آپ کا پروردگار چاہے سزا دے کر آخرت میں جنت میں لے جائے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ اس ترجمے کے بعد تحریر حدیث شریف یعنی احادیث اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8526۔ سعادت نیکی کا ایسا سبب ہے جس کو نیک بخت انسان مضبوطی سے پکڑتا ہے اور وہ اسے نجات تک لے جاتی ہے۔ بدبختی تباہی کا ایسا سبب ہے جس کو بدبخت انسان مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اسے بربادی تک پہنچاتی ہے، اور ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 184، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8727۔ حقیقی سعادت وہ ہوتی ہے جو کامیابی تک لے جائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8528۔
علم غیب کی تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بدبخت ہے یا خوش نصیب، کون جہنم کا ایندھن بنے گا اور کون بہشت میں انبیاء کا رفیق ہوگا۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 128، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8529، یا اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 72، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ ہے 767 اور یہاں پہ نیا باب ہے، باب کا نمبر ہے 1808 اور عنوان ہے نیک بخت انسان۔ حدیث ہے 8530۔ نیک بخت انسان تو بس وہی ہے جو عذاب سے ڈر کر ایمان لے آئے، ثواب کی امید میں نیک اعمال بجا لائے اور جنت کے شوق میں راتیں جاگ کر گزارے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8531۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 99، حضرت علی علیہ السلام، اور بحار الانوار جلد 77، صفحہ 115 136، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8532۔ نیک بخت وہ ہے جو ایسی باقی رہنے والی چیز بریکٹ میں لکھا ہے آخرت کو اختیار کرے جس کی نعمتیں دائمی ہیں، ایسی فنا ہونے والی چیز بریکٹ میں دنیا پر جس کا عذاب ختم ہونے میں نہیں آتا اور جو اس کے ہاتھوں میں ہے اسے آخرت میں جانے سے پہلے بھیج دے، بجائے اس کے کہ اسے ایسے شخص کے لیے چھوڑ دیا جائے جو خرچ کر کے خود تو سعادت کے درجے پر فائز ہو جائے اور جمع کرنے والا بدبخت ہو جائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77، صفحہ 188، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8533۔ سعید وہ ہے جو اپنے آپ خلوت پا کر اس میں مشغول رہے۔ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 203، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ تھا۔ حدیث 8534۔ نیک بخت وہ ہے جو خلوص کے ساتھ اطاعت کرے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8535۔ سعید وہ ہے جو ہاتھوں سے نکل جانے والی چیز کو اہمیت نہ دے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8536۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، حقیقی نیک بخت، مکمل نیک بخت اور صحیح معنوں میں سعید وہ ہے جو میرے بعد آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کرے۔ حوالہ اعمالی شیخ مفید، صفحہ 95۔ حدیث 8537۔ نیک بخت انسان کے نامہ اعمال کا سرنامہ لوگوں کی اس کے بارے میں اچھی تعریف ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 79، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8538۔ جو شخص عالم نہیں اسے خود کو سعید نیک بخت نہیں سمجھنا چاہیے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8539۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے جس کے دل کو عقبہ کی سوچ و بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہے، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا ہو اور جس نے آخرت کی منزل کے لیے سعادتوں کے ساتھ زاد راہ بھیجا ہو۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ 83، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8540۔ ہم اللہ تعالیٰ سے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 23، حضرت علی علیہ السلام۔ صفحہ 770، باب ہے 1809،
اور عنوان ہے اسباب سعادت، حدیث 8541۔ جان لو کہ تم علم کے ساتھ ہی سعادت حاصل کر سکتے ہو، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8542۔ سعادت کا حصول اور سستی و بیکاری کے ساتھ دل کی تسکین، دونوں میں بعد المشرقین ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8543۔ علماء کے ساتھ نشست و برخاست رکھو تاکہ سعید بن جاؤ، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8544۔ ایمان کے ذریعے ہی سعادت کی بلندیوں اور جمال و کمال کی انتہا تک پہنچا جاتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8545۔ حق کو اختیار کرنے سے ہی سعادت حاصل ہوتی ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8546۔ جب تک نحوست کی تلخیوں کو نہیں چکھ لوگے، سعادت کی شیرینی کی قدر نہیں جان سکو گے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8547۔ جو خود اپنا محاسبہ کرتا ہے سعادت کو پا لیتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8548۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں مقدور بھر کوشش کرتا ہے وہ سعید بن جاتا ہے، اور جو اسے لذتوں میں پڑا رہنے دیتا ہے وہ بدبخت ہو کر سعادت سے دور ہو جاتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8549۔ تین باتیں ایسی ہیں جن پر کاربند رہنے والا نیک بخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی نعمت ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ نمبر 2، جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو اللہ سے استغفار کرو۔ نمبر 3، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 45، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1810، عنوان ہے اشیاء سعادت و بدبختی، حدیث 8550 ہے۔ نیک بخت لوگ ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں اور بدبخت افراد نافرمانی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حجت ان کے سامنے واضح ہو کر آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ حق کے مینار اور ہدایت کی راہیں ان کے لیے واضح ہو چکی ہوتی ہیں، حوالہ کنز الاعمال، حدیث 44216، حضرت علی علیہ السلام۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اس کا نمبر شمار ہے 8551۔ کوئی انسان اطاعت الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص اس کی نافرمانی کے بغیر بد قسمت ہو سکتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8552۔ کوئی انسان خداوند عالم کی مقرر کردہ حدود کے قائم کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسان حدود الہی کو ضائع کیے بغیر بد بخت ہوتا ہے، حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8553۔ مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ انہیں حکم دے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں، اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہیں ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، حوالہ شرح ابن ابی الحدید، جلد 17، صفحہ 30، نہج البلاغہ، مکتوب 53۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 773 اور نیا باب 1811 ہے، عنوان شاملات سعادت، اس کا یہ پہلا حصہ ہے، اور حدیث ہے 8554۔ سینے کا کینہ و حسد سے خالی ہونا بندے کی سعادت میں شامل ہے، حوالہ غیر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8555۔ اعمال صالح کی بجا آوری کی توفیق بھی سعادت میں شمار ہوتی ہے، حوالہ غیر حضرت علی علیہ السلام،
حدیث 8556۔ فرزند آدم کی سعادت میں ہے اس کا اللہ سے خیر طلب کرنا اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا، نیز اس کی بدبختی میں ہے اللہ سے طلب خیر کو چھوڑ دینا اور قضائے الہی پر ناراض رہنا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 159، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8557۔ سخاوت 2 سعادتوں میں سے ایک ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8558۔ توفیق کا حصول سعادت اور اس کا ترک بدبختی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8559۔ راز کا چھپانا سعادت کا ایک حصہ ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8560۔ داڑھی کا خفیف ہونا انسان کی سعادت میں ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 145، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8561۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، کیا داڑھی کا خفیف ہونا انسان کی سعادت میں سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں سعادت کی کون سی بات ہے؟ سعادت کی بات تو یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس کے جبڑے خفیف ہو چکے ہوں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 93 صفحہ 153۔ اس کے حوالے میں ایک فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے اور کچھ اس طرح سے ہے: بظاہر یہ بات ہے کہ سائل کی مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول وہ روایت ہے، داڑھی کا مختصر ہونا انسان کی سعادت میں سے ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب ہے 1812 اور عنوان ہے شاملات سعادت۔ اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ حدیث ہے 8562۔ مسلمان کی سعادت میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں کہ اس کی اولاد اس کے مشابہ ہو، اس کی بیوی خوبصورت اور متدین ہو، اور اس کی سواری مطیع اور اس کا گھر وسیع ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 149 اور بحار الانوار جلد 103 صفحہ 217، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 8563۔ 3 چیزوں کا شمار سعادت میں ہوتا ہے: نمبر 1 ہم خیال بیوی، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 رزق، نیز اسے کاروبار ایسا ملے کہ صبح اسے جا کر سنبھالے اور شام کو اپنی بیوی بچوں میں واپس آ جائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 5، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8564 ہے۔ مسلمان کی سعادت میں شامل ہے کہ اس کا کاروبار تجارت اس کے اپنے علاقے میں ہو، اس کے دوست و احباب نیک لوگ ہوں، اور اس کا فرزند اس کا ہاتھ بٹائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 7، بحار الانوار جلد 104 صفحہ 102، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 8565۔ 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں: نمبر 1 نیک دوست، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 ہم خیال بیوی، نمبر 4 اس کے کاروبار زندگی کا اس کے اپنے شہر میں ہونا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 86، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8566۔ نیک اولاد انسان کی نیک بختی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 98، حدیث 8567۔ انسان کی سعادت ہوگی اگر اس کی اولاد خلق و خلق اور عادات و صفات کے لحاظ سے اس جیسی ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 95، حدیث 8568۔ بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے اپنے پیچھے اپنے لوگوں کو دیکھ کر جائے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104
صفحہ 95، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 8569۔ انسان کی خوش بختی ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ اچھائی کرے جو اس کا شکریہ ادا کرے، اور ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جو اس کا انکار نہ کرے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 777 پر۔ یہاں پہ باب کا نمبر ہے 1813 اور عنوان ہے سعادت کی علامتیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8570۔ عبادت کا دوام کامیاب سعادت کی دلیل ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8571۔ سعادت کی علامت خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8572۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور پاکیزہ اعمال کے بجا لانے کے ساتھ ہی سعادت و خوش بختی لپک کر آ جاتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8573۔ جب کسی کے لیے خدا کی ولایت بریکٹ میں حکمرانی اور سعادت محقق ہو جاتی ہے تو آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، امیدیں اور آرزوئیں اس کے پسے پشت چلی جاتی ہیں، اور جب شیطان کی ولایت حکمرانی، شقاوت اور بدبختی محقق ہو جاتی ہے تو آرزوئیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور آخرت اس کے پسے پشت چلی جاتی ہے۔ حوالہ نور الثقلین، جلد 3، صفحہ 3، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب 1814 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے حقیقی سعادت، حدیث 8574 ہے۔ حقیقی سعادت یہ ہے کہ انسان کا عمل سعادت پر ختم ہو، اور حقیقی بدبختی یہ ہے کہ اس کا عمل شقاوت پر ختم ہو۔ حوالہ بحر الانوار، جلد 71، صفحہ 364، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8575۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے وقت نیک بختی و بدبختی واضح ہو جائیں گی۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8576۔ قانے اور رضا پر راضی رہنا انسان کی سعادت ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8577۔ انسان کی سعادت اس کے دین بچانے اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب سعید ترین انسان، اس کا عنوان ہے اور اس کا نمبر شمار ہے 1815، اور جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8578۔ سعید ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی فانی لذتوں کو آخرت کی باقی لذتوں کے لیے ترک کر دے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8579۔ سعید ترین انسان وہ ہے جو شریف لوگوں سے میل ملاپ رکھے۔ بحر الانوار، جلد 74، صفحہ 185۔ بحر الانوار، جلد 77، صفحہ 112۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے حوالہ جات تھے۔ حدیث 8580۔ سعید ترین انسان وہ ہے جس کے نفس سے ایسی چیز ظاہر ہو جو اس سے اطاعت الہی کا تقاضا کرے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8581۔ سعید ترین انسان وہ ہے جو دنیا میں ایسی چیزوں سے روگردانی کرے جن کا نقصان معروف ہے، اور بدبخت ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ حوالہ بحر الانوار، جلد 75، صفحہ 355۔ حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8582۔ سعید ترین انسان عقل مند مومن ہی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8583۔ سعید ترین انسان وہ ہے جو، پھر لکھا ہوا ہے جیسے ہم نمبر شمار کرتے ہیں نا 1 2 3 4، یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف ہماری فضیلت کو پہچانتا ہو، بے ہمارے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو، جیم ہماری محبت میں مخلص ہو، دال ہم نے جس بات کے بجا لانے کی طرف بلایا ہے اس پر عمل کرتا ہو، ہے ہم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکتا ہو۔ ایسا شخص ہم میں سے ہے اور وہ آخرت کی اقامت گاہ میں
ہمارے ساتھ ہوگا۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8584۔ دنیا میں سعید ترین انسان وہ ہے جو تارک دنیا ہو اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8585۔ اگر تم سعید ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے علم کے مطابق عمل کیا کرو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8586۔ سعادت کے لحاظ سے وہ انسان عظیم ہے جو زہد میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8587۔ کس قدر عظیم سعادت مند ہے وہ انسان جس کا دل یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہوتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8588۔ افضل ترین سعادت دین میں پختہ ہونا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1816۔ عنوان ہے یہی سعادت کافی ہے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8589۔ انسان کے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ اس پر دینی اور دنیاوی امور میں وثوق کیا جائے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8590۔ انسان کی سعادت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ فنا ہونے والی چیز دنیا سے دور رہتا ہے اور باقی رہنے والی چیز آخرت سے شغف رکھتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے جس باب کی ابتدا ہو رہی ہے وہ ہے 1817 اور عنوان ہے کمال سعادت، اور حدیث کا نمبر ہے 8591۔ جب عزم تدبیر کے ساتھ مل جائے تو سعادت مکمل ہو جاتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8592۔ کمال سعادت عوام الناس کی اصلاح میں ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8593۔ ضروری نہیں کہ جو شخص جس بات کی نیت کرے اس پر اسے قدرت بھی حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے کسی چیز پر قدرت حاصل ہو جائے تو اسے اس کی توفیق بھی مل جائے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے توفیق حاصل ہو جائے وہ اپنے مقصود کو بھی پالے۔ البتہ جب نیت، قدرت، توفیق اور مقصد کا حصول یکجا ہو جائیں تو سعادت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ حوالہ ارشاد شیخ مفید، صفحہ 282، بحار الانوار جلد 5، صفحہ 210۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 8594۔ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کا ارادہ کر لے اس پر اسے قدرت بھی حاصل ہو جائے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو قدرت حاصل کر لے اس کی اسے توفیق حاصل ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ جسے توفیق حاصل ہو جائے وہ مقصود کو بھی پہنچ جائے۔ البتہ جب نیت، قدرت، توفیق اور منزل مقصود کو پہنچنا جمع ہو جائیں تو سعادت ضروری ہو جاتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 210۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 8595۔ ضروری نہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو دوست رکھتا ہو ان کے ساتھ نیکی بھی کرے، نہ ہی نیکی کی رغبت کرنے والا ہر شخص اس پر قادر ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اس پر قدرت رکھتا ہے اسے اس کے بجا لانے کی توفیق بھی حاصل ہو جائے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ بندے پر احسان فرماتا ہے تو اس کے لیے نیکی میں رغبت، قدرت اور توفیق کو یکجا فرما دیتا ہے۔ یہیں پر سعادت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، جو طلبگار کے لیے بھی عزت ہوتی ہے اور مطلوب کے لیے بھی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 246۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 783 پر۔ یہاں پر نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 23۔ عنوان ہے سفر۔ باب کا نمبر ہے 1818 اور عنوان ہے سفر کرو۔
حدیث ہے 8596، سفر کرو تندرست رہو گے، سفر کرو فوائد حاصل کرو گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 221، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8597، سفر کرو تندرست رہو گے اور روزی پاؤ گے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17469، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میں، وہ ہے 8598، سفر کرو تندرست رہو گے اور فوائد حاصل کرو گے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17470، بحار الانوار جلد 62 صفحہ 267، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8599، سفر کرو تندرست رہو گے، جہاد کرو غنیمت پاؤ گے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17471، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے، اختتام کریں گے اس کا، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ ہم جس صفحے سے شروع کریں گے وہ ہے صفحہ 784، اور اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1819، عنوان ہے سفر جہنم کا قطع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ اب حاضر ہوں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی، آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے اس کتاب کو پڑھ رہی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صاحبان عمل میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔